آپ کا کوئی دوست پردیس رہتا ہو، سعودیہ عرب رہتا ہو، ایک زمانے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹنے کی توفیق ملی، اس نے ایک خوبصورت تحفہ برسوں کے پچھڑے ہوئے دوست کے لیے خریدا اور وہ تحفہ لے کر کے اپنے دوست کی بارگاہ میں ہندوستان حاضر ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پردیس سے آنے والے دوست کا تحفہ دیکھ کر کے ہندوستان کا وہ دوست خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ گھبرائے گا، پژمردہ ہوگا، اطمینان کا شکار ہوگا یا مسرور ہوگا، شادماں ہوگا؟ آپ سبوں کا جواب ہوگا بڑا خوش ہوگا۔ دوست برسوں کے بعد پچھڑا ہوا، مجھ سے خالی ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ بھر کر کے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اتنا قیمتی تحفہ، اتنا قیمتی ہدیہ میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ میرا دوست نرالا ہے، میرا دوست پیارا ہے، میرا دوست بڑا اچھا اچھے کردار والا ہے۔ ایک انسان ہم جیسے انسان کو اگر ہدیہ دے ہم خوش ہو جائیں۔ قربان جائیے، انسان نہیں بلکہ ہمارا پاک پروردگار موت کی شکل میں ہم ایمان والوں کو تحفہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا سینہ اور چوڑا ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ انسان کے ہدیے سے کئی کروڑ گنا زیادہ قیمتی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ جو ایمان والا اللہ کے دیے ہوئے تحفے سے غم محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، حقیقت میں وہ موت سے بے خبر ہے، تحفے سے قابل ہے، جس کی وجہ سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو قبول کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسری مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ آقا کا ارشاد آواز دے رہا ہے، اس قبر کو چند فٹ کا گڑھا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ ایمان والا اس چند فٹ کے گڑھے میں منتقل ہوتا ہے، وہاں سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنت کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، چاند سورج تبدیل ہو سکتے ہیں، نبی کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پوری دنیا اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہے کہ علی احمد بابو کی والدہ کی قبر ایک گڑھا ہے، ہم آواز دیں گے ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے آقا کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا نے فرما دیا ہے، ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ قبر گڑھا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے پوچھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں کسی کو موت نہیں آتی، جنت میں کسی کو موت نہیں آتی ہے۔ جب حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ عقیدہ بھی مضبوط ہو جا رہا ہے کہ جنت کے باغ میں ٹرانسفر ہونے والا، منتقل ہونے والا مردہ نہیں کہلائے گا بلکہ زندہ کہلائے گا، کیونکہ جنت میں موت کا گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم زندگی کی حقیقت سمجھیں، موت کی ماہیت سمجھیں، یقین مانیے جتنا زندگی سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم موت سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، ہماری ساری طاقتیں محدود ہیں، ہم زیادہ دور تک نہیں دے سکتے، زیادہ دور کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں، زیادہ دور ہم اپنا اثر نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کو گلے لگاتے ہیں ہماری بینائی بڑھ جاتی ہے، سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چلنے کی قوت بڑھ جاتی ہے، ہمارے پکڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھیں، اپنی شریعت کے قانون کی روشنی میں سمجھیں، اور اس کو ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے کی دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے، پورا مجمع ہمیں نظر آ رہا ہے، کسی نے ایک کپڑا ہماری نگاہوں کے سامنے آویز کر دیا، لٹکا دیا۔ اب ہمیں آگے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، کون مجمع سے گیا، کون مجمع میں نیا آیا، آگے کیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بتائیے آپ کے سامنے کون کون ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ پوچھے کیوں جواب نہیں دے سکتے؟
جواب ملے گا وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے ایک موٹا کپڑا لٹکا دیا گیا ہے، اس بات کی چیز نظر نہیں آتی۔ غور کریں، ہماری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نظر کے سامنے اگر کپڑا لٹکا دیا جائے ہم آگے کی چیز دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن قربان جائیے قبر میں جانے والے انسان کی شان کتنی خوبصورت ہے۔ جیسے ہی منتقل ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ آسمان کا سورج اب تب میں ڈوبنے کے قریب۔ فرشتے اٹھاتے ہیں سوال کا جواب دو۔ ایک ایمان والا جو نماز سے محبت کرنے والا ہوتا ہے عرض کرتا ہے جواب بعد میں لینا، عصر کا وقت تھوڑا سا بچا ہوا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دے ورنہ عصر کی نماز چھوٹ جائے گی، سوال جواب کے چکر میں میری عصر ادا ہو جائے گی، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اس زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 سال کی ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، چوتھے آسمان کا سورج مانو مٹی نیچے سوئے ہوئے انسان کو نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے سنو زندہ تھے۔ ایک کپڑا اگر نگاہ کے سامنے آ جاتا تھا دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا، محال ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے قبر میں جانے والے کی آنکھ میں وہ بصارت عطا فرما دی ہے، دیکھنے کی قوت عطا فرما دی ہے، اتنی لمبی مسافت پہ چمکنے والے سورج کو دیکھ دے رہا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں بڑے میں ہو تو اور دیکھو، مرا نہیں ہوں کبھی نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ وہ انسان مرتا نہیں ہے، ساری طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، ساری قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا موت کی تعبیر اگر اچھے لفظوں میں کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی